السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، موضوع ہے آج کا تربیت الابناء علی الاستقامہ۔ اولاد کی صحیح تربیت کیسے کریں؟ ہر والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، انہیں توحید والا بنائیں، شرک سے دور رکھیں۔ اسی تعلق سے باتیں آئیں گی انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ اہم موضوع ہے میرے بھائیوں، چونکہ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے والدین کے ڈھیروں شکایات ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہیں، آئے دن بیٹے بیٹیوں کی طرف سے گالیاں سننا پڑتا ہے، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، دنوں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اولاد جو ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہ اولاد ہمیں بد دعائیں دے رہی ہیں۔ یہ اصل میں ہماری کمی ہے، والدین کی کمی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں کیا۔ رب کا جو فرمان ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی تربیت پر ابھارا ہے، زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، مومنو، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہم خود صحیح ہیں اور ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، یہ کیسے ہوگا میرے بھائیو؟ ہم اگر صحیح ہیں تو اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت کریں، اور پھر اسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت پر ابھارا ہے۔ اللہ نے کہا دوسری جگہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی قائم رہو۔ ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اپنی اولاد کا خاص خیال کرو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ آئیے اسی تعلق سے ترتیب وار کہ اولاد کی صحیح تربیت کیسے ہو، اس تعلق سے باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، یا ہم اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں تو ان کے لیے صحیح لڑکا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کا راستہ یہیں سے نکلتا ہے میرے بھائیوں۔ نیک بیوی گھر میں آئیں گی، اولاد بھی نیک نکلیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث صحیح بخاری کی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عورتوں سے 4 خوبیوں کی بنا پر، 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ مالداری کی وجہ سے، خاندانی، اچھے خاندان، اچھے گھرانے کی ہو بچیاں، اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتایا خوبصورتی،
खूबसूरत भी हो, बच्चियां लड़कियां खूबसूरत भी हों। और चौथी चीज जो तवज्जो के लायक है, जिस पे हमें गौर फिक्र करना है, वो ये है कि वलिदीनहा, जिन बच्चियों से शादी करना है, जिन बच्चियों को हमें बीवी बनाकर लाना है, या वालिदैन है जिन बच्चियों को हमें बहू बनाकर लाना है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वलिदीनहा, दीनदार, कि बच्चियां बेटियां दीनदार हो, आने वाली बहुएं दीनदार हो, आने वाली बीवी दीनदार हो, सौम सलात नमाज रोजे के पाबंद हों, अच्छे अखलाक वाली हों। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा फज़फर बिज़ाति दीन, इन 4 खूबियों में से आखिर में अल्लाह के नबी ने कहा दीनदार लड़कियों से, दीनदार वाली से शादी करो। दीनदार लड़कियों से शादी करके, दीनदार बच्चियों से शादी करके खुद को कामयाब बनाओ। मेरे भाइयों, और फिर ये बताया तरबत यदाक, तेरे हाथ को मिट्टी लगे। मतलब ये है कि अगर तुम दीनदार बच्चियों से शादी नहीं करोगे तो फिर नदामत का सामना करना पड़ेगा, नादिम होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज अच्छी बीवी घर में नहीं आती है तो इंसान परेशान हो जाते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है, शिकायत मिलते हैं कि भाई महीने हो गए बीवी से बातचीत बंद हो गई है, उन्हें शौहर का ख्याल नहीं है, शौहर के जो हुकूक बनते हैं वो बिल्कुल नहीं ख्याल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि अच्छी बीवी घर में लाएं, या अपने बेटे की शादी करें तो अच्छे बहू को घर में लाएं। तो इस बात का खास ख्याल। और फिर हदीस भी, एक दूसरी हदीस भी है तिरमिज़ी के, जिसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन कहा है, 1085 नंबर की हदीस है। अन अबी हातिम अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअकुम मन तरज़ौन दीनहु व ख़ुलक़हु फ़अनकिहूहु, रवाहु तिरमिज़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स आए जिसके दीन से तुम राजी हो, जिसके अखलाक से तुम राजी हो, तो उसके साथ शादी कर दो। क्या मतलब? यानी किसी लड़के के बारे में पता चल जाए कि लड़का नहायत ही नमाजी है, रोज़ेदार है, अच्छे अखलाक वाला है, दीनदार है, तो ऐसे बच्चों से, ऐसे लड़कों से अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। तो इस बात का खास ख्याल रहे। ये पहली चीज है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद की सही तरबियत हो, तो पहला मरहला, पहला स्टेप यह है कि अच्छी बीवी घर में लाएं, या अच्छे लड़के के साथ अपनी बेटियों का निकाह करें, या अच्छे बहू घर में लाए, दीनदार बहू घर में लाए। और फिर दूसरी बात यह है औलाद की सही तरबियत के ताल्लुक से कि दुआ होनी चाहिए मेरे भाइयों अल्लाह से। जब बीवी घर में आ जाए तो अल्लाह से दुआएं भी होनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें नेक औलाद अता कर, अल्लाह साले औलाद अता कर। ये दुआ होनी चाहिए अल्लाह से, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। क्या कहा? अल्लाह तू हमें नेक लड़का अता कर। और फिर अल्लाह ने दुआएं कबूल की और इस्माइल जैसा नेक, इसहाक जैसा नेक और बुर्दवार लड़का अल्लाह ने अता किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउ दुआ। अल्लाह तू मुझे अपने पास से अच्छी औलाद अता कर, अच्छी औलाद। अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला, तू ही है दुआ को सुनने वाला। तो मेरे भाइयों, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद सही हो, तो दूसरा स्टेप यह है कि जब बीवी घर में आ जाए तो आप अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह तू हमें नेक औलाद अता कर, सही औलाद अता कर, साले औलाद अता कर।
اور پھر اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی صحیح نکلے گا میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے انسان جب بیوی کو گھر میں لائے، ایک شوہر اپنی بیوی کو گھر میں لائے، تو انہیں اپنی بیوی سے ملتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہدایات ہیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، صحیح بخاری کی 3271 نمبر کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما ان احدکم اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضر الشیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، جماع کرنے کے لیے، اور آپسی سمبند بنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا چاہیے کہ یہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو تو ہمیں عطا کرے گا اولاد کی صورت میں، اللہ اسے بھی شیطان کے شر اور تکلیف سے بچائے رکھنا، دور رکھنا۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ دعا پڑھنے کے بعد فروزقہ، اگر میاں بیوی کو اللہ اگر اولاد سے نوازتا ہے تو وہ اولاد شیطان کے شر اور تکلیف سے محفوظ رہے گی، گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں وہ اولاد صالح اولاد ہوگی انشاءاللہ، ماں باپ والدین کے لیے دعائیں کرنے والی اولاد ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور پھر بیوی سے ملتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صحیح ہوں یا ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، تو ان باتوں کا بھی خاص خیال کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں صحیح اولاد سے نوازا ہے، اللہ سے دعائیں کی تھی صالح اولاد کی، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا، گھر میں پھول کھل چکا ہے، ہرا بھرا آنگن ہے، والدین خوش ہیں، تو جب اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے تو پھر رب کا شکر گزار بننا چاہیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تیرا شکر احسان ہے، ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، میرا رب یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں آج لوگ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مزاروں کے پاس، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں کی، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا بڑھاپے میں، جب بال سفید ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اللہ سے دعائیں کی، اور پھر اللہ نے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر گزار بن گئے، اللہ کی تعریفیں کرنے لگے کہ اللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، اس ذات کی ہے جس نے ہمیں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کیا بڑھاپے میں۔ میرے بھائیوں تو اللہ کا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے جب ہمیں اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور چوتھا اسٹیپ یہ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی صحیح ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، تو پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے
دعائیں کی تھی ویسے ہمیں اولاد کے تعلق سے دعا کرنی چاہیے. کیا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے. کیا؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ رب ذوالجلال تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کا پجاری نہ بنا، بتوں کی عبادت کرنے والا نہ بنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ تو ہمیں توحید والا بنا، توحید پر مجھے بھی قائم رکھ، میری اولاد کو بھی قائم رکھ. میرے بھائیو، تو ان باتوں کا خاص خیال ہے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا. کہ ہم خود نماز کے پابند ہوں، میری اولاد بھی نماز کی پابندی کرے، اوروں کو بھی نماز کا پابند بنائے. تو یہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے. کبھی آپ نے ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اس طرح ہم نے اپنی اولاد کے لیے تربیت کی ہے؟ اولاد کی صلاح، اولاد کی صحیح تربیت کے لیے یا اولاد کو صالح بننے کے لیے کیا ہم نے اپنے رب سے دعائیں کی ہے؟ اپنے مولا کو پکارا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچا، توحید کا پجاری، توحید پر قائم رکھ، بتوں کا پجاری نہ بنا. کبھی ہم نے دعائیں کی ہیں؟ کبھی ہم نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا؟ اگر نہیں ہے تو میرے بھائیو، اسی کا خمیازہ ہم بھوگت رہے ہیں. برے نتائج ہیں کہ ہماری اولاد آج بگڑ چکی ہیں، ہم بری اولاد کا سامنا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، ان باتوں کا خاص خیال رہے کہ ہم اللہ سے اولاد کی صالح کے لیے، صالحیت کے لیے ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں، انہیں نمازی بننے کے لیے اللہ سے ہم دعائیں بھی کریں. پھر دیکھیں کہ اولاد کی کیسی تربیت ہوتی ہے اور وہ صالح اولاد آپ کے لیے کس قدر خیرخواہ بنتے ہیں اور آپ کے حق میں مفید ثابت ہوتے ہیں. میرے بھائیو، تو اس طرح دعائیں ہونی چاہیے. اور آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں تو میرے بھائیو، لقمان حکیم کی وصیت پر عمل کریں. لقمان حکیم نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت کی ہے، کس طرح قیمتی نصائح سے انہیں نوازا ہے. ہر والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان باتوں کی وصیت کرے، نصیحت کرے. جیسا کہ سب سے پہلی نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی، وہ یہ توحید کے تعلق سے اور شرک سے دور رہنے کے لیے لقمان حکیم نے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرانا، یہ شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو شرک سے منع کرے، خود بھی توحید پر قائم رہے اور اپنے بچوں کو بھی توحید پر، اپنی اولاد کو توحید پر قائم رکھے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے ہاں باز پرس ہوں گے اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو. اور پھر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے یہ بھی کہا تھا، اللہ کتنی قیمتی بات ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کتنی قیمتی بات ہے توحید کے حوالے سے. اللہ اکبر، کہ اللہ رقیب ہے، باریک شناس ہے. لقمان حکیم نے کہا، میرے بیٹے، اگر کوئی بھی معمولی سے معمولی رائی کا دانہ، چھوٹا بالکل سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اور پھر وہ دانہ چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین کی تہ کے اندر ہو، اللہ اکبر، اس معمولی باریک دانے کو بھی یأتی بہ اللہ، اللہ لے آئے گا، حاضر کرے گا. اللہ
باریک شناس ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ باتیں ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے رکھے کہ بیٹے گناہ کرتے ہو نا، چھپ کر نا، مجھ سے نہ، اپنی ماں سے گناہ کرتے ہو، چھپ کر موبائل کے اندر مس یوز کرتے ہوئے گناہ. تمہارے گناہوں، تم راڈار پر ہو، کیمرہ اللہ نے فٹ کر دیا تمہارے ساتھ. یہ ہاتھ کل قیامت کے دن بات چیت کرے گا، تمہارے گناہوں کے بارے میں بتائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بیٹے، قرآن کی آیت کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جس کے بعد اللہ نے کہا انسان کو اس دن کی فکر ہونی چاہیے جس دن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم انسان کی زبان کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے. ختم مہر لگا دے گا. وتکلمنا ایدیہم. بیٹے سن لو، اللہ نے کہا کہ انسانوں کے یہ ہاتھ، ان کے اعمال، ان کے گناہوں کے بارے میں ہم سے بات چیت کرے گا. یہ ہاتھ بولے گا اللہ سے. وَأَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. یہ پاؤں، جن پاؤں سے چل کر انسان گناہ کرنے کے لیے گیا تھا، یہ اللہ کے ہاں شاہد ہوگا، گواہیاں پیش کرے گا کہ اللہ حقیقت میں انہی پاؤں سے چل کر کے انہوں نے گناہ کیا تھا. تو یہ ساری باتیں، یہ ساری نصیحت بحیثیت والد ایک اپنی اولاد کے سامنے میں رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے اپنی اولاد کو کہ بیٹے معمولی سی معمول گناہ یا بڑا سے بڑا گناہ، کچھ یا معمولی سی بات کیوں نہ ہو، انسان چاہے جس قدر چھپ کے گناہ کرے، اللہ ان ساری چیزوں کو حاضر کرے گا. اللہ اکبر. اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے، صحیح تربیت کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیٹے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹے، ایک والد کو چاہیے کہ جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے نماز قائم کرنا. یہ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ نماز انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہوں گے. کس کے؟ جنت الفردوس کے، جس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ساری باتیں ایک والد کو، ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے سامنے رکھے کہ بیٹے نماز کے پابند رہو گے، یہ نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی. نماز چھوڑو گے تو اللہ نے کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جب نمازی باپ اپنے بے نمازی اولاد کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے گا تو باپ کہیں گے بیٹے کس وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ بیٹا جواب دے گا قالوا لم نکن من المصلین، ابا ہم بے نمازی تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے کہ آج ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، راکھ ہو رہے ہیں، جسم میرا کوئلہ ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو سنائے اور اس طرح سنا کر کے اس کی صحیح تربیت کرے. یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر. وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے رہ، لوگوں کو بھلی بات سناؤ، خیر اور بھلائی کی طرف بلاؤ، انہیں دعوت دو. ونہی عن المنکر، کسی اپنے روم پارٹنر کو یا اپنے کلاس فیلو ساتھیوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو انہیں برائی سے روکو، خود بھی برائی سے دور رہو، اپنے ساتھیوں کو بھی برائی سے منع کرو، روکو. واصبر علی ما اصابک. ان باتوں کو پہنچانے میں، خیر کی بات پہنچانے میں، برائی سے روکنے میں یقیناً پریشانی آئے گی. واصبر علی ما اصابک، ان پریشانی پر صبر کرتے رہنا. اللہ اکبر. اس طرح تربیت ایک والد کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو یہ کہتے ہوئے تربیت کرے. اور پھر کہے ولا تصر خدک فی الناس ولا تصر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. بیٹے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش کرو. ایسا نہیں کہ لوگوں کہا ولا تصر خدک للناس، لوگوں سے ملتے ہوئے اپنے گال منہ مت پھلانا، تکبر سے پیش مت آنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے تکبرانہ چال مت چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ متکبر انسان کو، تکبر کرنے والوں کو، شیخی بگاڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ساری باتیں ایک والد کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہوئے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو سناتے ہوئے انہیں صحیح تربیت کرنی چاہیے. باتیں بہت ساری ہیں، ان باتوں پر ہی اگر عمل کیا جائے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ان ساری باتوں پر اگر عمل کرے تو انشاءاللہ
کافی ہوگی اور اولاد صحیح اولاد بن کر کے ابھریں گے، نکھریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں اولاد کی صحیح تربیت کے حوالے سے کہی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو سمجھ کر، سن کر عمل میں لانے کی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مشاہدین اور بھائیوں سے گزارش ہے، جن بھائیوں نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے شیئر کریں اور اس نیپال دعویٰ پیج کو فالو بھی کریں۔ وہ جزاکم اللہ خیرہ۔